نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. باب وجوب الحج وفضله، حج کا وجوب یعنی واجب ہونا، وفضلہ اور اس کی فضیلت. وقول اللہ تعالی، اللہ تعالی کا فرمان ہے، وَلِلَّهِ اور اللہ کے لیے ہے، عَلَى النَّاسِ لوگوں کے ذمہ، حج البیت بیت اللہ کا حج، من استطاع جو بھی استطاعت رکھتا ہو، الیہ سبیلا اس کی طرف راستے کی یعنی جانے کی، ومن کفر اور جو کوئی کفر کرے یعنی حج کرنے سے انکار کرے صاحب حیثیت ہونے کے باوجود، صاحب استطاعت ہونے کے باوجود، فإن اللہ تو یقیناً اللہ تعالی غنی بے نیاز ہے، کس سے؟ عن العالمین تمام جہانوں سے یا جہان والوں سے، تمام لوگوں سے. یعنی حج فرض عبادت ہے. کس پر فرض ہے؟ جس کی استطاعت ہو، اور جو استطاعت کے باوجود نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس سے بے نیاز ہے. اسے کس سے تشبیہ دی گئی؟ کفر سے تشبیہ دی گئی، من کفرا. اور زندگی میں ایک بار فرض ہے. 9 ہجری میں اس کی فرضیت کا اعلان ہوا تھا. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص صاحب حیثیت ہونے کے باوجود حج نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ کوئی شخص یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے، اس کی مرضی جو چاہے کرے. حدثنا عبداللہ ابن یوسف اخبرنا مالک عن ابن شہاب عن سلیمان ابن یسار عن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما قال کان الفضل تھے فضل بن عباس ردیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھنے والے یعنی اونٹ پر. ردیفہ کا معنی تھا پیچھے آنا، یعنی اونٹ کی سواری میں آپ آگے تشریف فرما تھے اور وہ آپ کے ساتھ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے. فجاءت امرأۃ تو ایک عورت آئی، من خثعم خثعم قبیلے کی، فجعل الفضل ينظر الیہا تو فضل جو تھے ان کی طرف دیکھنے لگے، وتنظر الیہ اور وہ عورت ان کو دیکھنے لگی. وجعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصرف وجہ الفضل تو آپ نے کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھیر دیا فضل کا چہرہ الی الشق الاخر دوسری جانب، یعنی آپ نے ان کے چہرے کو پکڑ کے اس عورت کی طرف دیکھنے کی بجائے دوسری طرف ہاتھ سے موڑ دیا، زبان سے نہیں کہا. فقالت کیونکہ پہلے تو ہاتھ استعمال کرنا چاہیے نا. فقالت وہ کہنے لگی، یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان فریضۃ اللہ علی عبادہ اللہ کا فریضہ بندوں کے ذمہ فی الحج حج کے بارے میں ہے، یعنی اللہ نے بندوں پر حج فرض کیا ہے، لیکن یہ ایسے وقت میں فرض ہوا ہے کہ ادرکت ابی شیخن اس فریضے نے پایا میرے باپ کو بڑھاپے میں، شیخن کبیرن بہت بوڑھے حالت میں، یعنی جس وقت حج کی فرضیت کا اعلان ہوا ہے میرا باپ انتہائی بوڑھا ہو چکا ہے جو حج پہ جا نہیں سکتا باوجود اس کے کہ وہ صاحب مال ہے. لا یثبت علی الراحلہ نہیں جم کے بیٹھ سکتا سواری پر. ظاہر ہے اونٹ پہ بیٹھنا بھی باہمت لوگوں کا کام ہے، اگر کوئی شخص اس کے دھکے کو کنٹرول نہ کر سکے تو وہ نیچے جا پڑے. افا احج عنہ تو عورت پوچھتی ہے کہ کیا میں اس کی طرف سے حج کر دوں، یعنی میں اپنے باپ کی طرف سے حج کر لوں؟ قال نعم آپ نے فرمایا ہاں. وذالک فی حجۃ الوداع اور یہ قصہ حجۃ الوداع کا ہے، یعنی حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے اس کو جب آپ حج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے یہ بتایا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کسی کی طرف سے حج کیا جا سکتا ہے، یعنی نیابتاً جس کو کہا جاتا ہے، حج بدل جس کو کہا جاتا ہے کہ کسی کے بدلے میں. اور اس میں دونوں چیزیں ہیں، مثلاً یہ کہ کوئی شخص مر جائے اور اس پر حج فرض ہو، اس کی طرف سے بھی کیا جا سکتا ہے. مثلاً کسی شخص نے حج کا ارادہ کیا ہوا تھا، پیسے جمع کرائے ہوئے تھے، کیا ہوا؟ اچانک فوت ہو گیا، یعنی حج کی کال آ جاتی ہے، فوت ہو گیا. اب فرض تھا، اس پر ذمہ تھا. اب کیا ہو سکتا ہے کہ اس کی جگہ کوئی اور اس کا رشتہ دار اس کی طرف سے حج کر دے. دوسرا یہ ہے کہ ایک شخص کے اوپر حج فرض ہے لیکن وہ بہت بوڑھا ہے، بہت بیمار ہے. آپ یہ کہیں گے کہ جب وہ جوان تھا تو کیوں نہیں کیا؟ ہو سکتا ہے اس کے پاس مال ہی نہ ہو اس وقت، مال اس وقت اس کو ملا جب وہ بوڑھا ہو گیا. مثلاً آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ جب تک تنخواہ دار ہوتے ہیں تو حج نہیں کر سکتے، لیکن جب پینشن ملتی ہے تو بعض لوگ چاہتے ہیں کہ اب اس پیسے سے حج کر لیں. تو ایسی صورت میں اگر کوئی شخص بیمار ہے تو وہ کیا کرے؟ اور بیماری میں صرف یہی نہیں نعوذ باللہ کو فالج ہوا ہوا، اس کو بعض بیماریاں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جس میں انسان کو خاص آرام کی ضرورت ہوتی ہے یا خاص دوا کی ضرورت ہوتی ہے یا خاص ایسی کنڈیشن ہوتی ہے کہ جس میں وہ دوسرے کی مدد کا محتاج ہے. تو اس صورت میں بھی اگر اس کا وہاں جانا ممکن نہ ہو تو دوسرا اس کی طرف سے حج کر سکتا ہے. یہاں ایک بات یاد رہے کہ
حج بدل وہی کر سکتا ہے جس نے اپنا حج کیا ہوا ہو. اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کی دلیل وہ حدیث ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو حج کے موقع پر یہ کہتے سنا جب حج کی نیت باندھی جا رہی تھی، لبیک ان شبرما، کہ میں شبرما کی طرف سے حج کی لبیک کرتا ہوں، یعنی نیت کرتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ کیا تم نے اپنا حج کر رکھا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں. تو آپ نے فرمایا پہلے اپنا حج کرو اور پھر دوسرے کی طرف سے کرو، یعنی پھر شبرما کی طرف سے کرنا. اب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مر گیا ہو تو کیا اگر اس نے وصیت کی ہو تو تبھی وہ اس کی طرف سے حج کیا جائے گا؟ نہیں، ضروری نہیں. مثلا بعض اوقات والدین اتنے شوقین نہیں ہوتے حج کے، حالانکہ یہ شوق کی تو بات ہی تو فرض ہے. ہم میں سے کتنے لوگوں کو نماز پڑھنے کا شوق ہے، تو بعض فرض ہیں، شوق نہ بھی ہو تو بعض لوگ ان کا ارادہ نہیں بنتا، یا وہ کیئر نہیں کرتے، یا چانس نہیں ملتا، یا سبب نہیں بنتا، تو اولاد کو وصیت بھی نہیں کرتے کہ ڈیتھ بھی اچانک ہو جاتی ہے. ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ کیا اولاد ان کی وصیت کے بغیر مثلا ان کی طرف سے حج بدل کرنا چاہے تو کر لے؟ جی ہاں، کر سکتی ہے. اور بعض کہتے نہیں، اگر وہ وصیت کریں تو ہی ان کا حج کریں، اور اگر وہ وصیت نہیں کر گئے تو نہ کریں. لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وصیت کرنے کا بھی وقت نہیں ہوتا کسی کے پاس، اس کو خیال نہیں ہوتا کہ وہ مر جائے گا، کیونکہ انسان موت سے آخری دم تک لڑتا ہے. باب قول اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یاتوک رجالا، آئیں گے تیرے پاس پیدل. یہ اصل میں کس لیے لا رہے ہیں کہ پیدل بھی حج ہو سکتا ہے. وعلی کل ضامر، اور ہر دبلے اونٹ پر، یاتینا، آئیں گے، من کل فج عمیق، ہر دور دراز گہرے راستوں سے. فج کہتے ہیں کھلا راستہ، اور عمیق گہرا یعنی دور کے راستوں سے. لیشہدوا، کیوں کریں گے حج؟ حج کی حکمت کیا ہے، فضیلت کیا ہے؟ تاکہ وہ دیکھیں، مشاہدہ کریں، منافع، ان منفعتوں کا، لہم، جو ان کے لیے ہیں. یعنی حج ایک ایکسپیرینس ہے. اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کیا فائدہ پیسہ ضائع کرنے کا، میں اسی پیسے کو کسی غریب کو دے دیتا ہوں، تو غریب کو دینے کے لیے ساری زندگی آپ کے پاس ہے پیسہ اور آپ دے سکتے ہیں، لیکن فرض ہے، اور یہ فرض کی ادائیگی میں فائدہ بھی ہے کہ انسان وہاں جا کر جو کچھ سیکھتا ہے، جو کچھ دیکھتا ہے، اس کا یہاں بیٹھ کے انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. تو اللہ تعالیٰ خود اس کی حکمت بیان فرماتے ہیں، لیشہدوا منافع لہم، ان فائدوں کو، ان منفعتوں کو ملاحظہ کریں جو وہاں ان کے لیے ہیں. اور فجاجن کیا ہے؟ الطرق الواسعہ. فج کا جمع فجاج ہے، جس کا معنی کھلا راستہ ہے. حدثنا احمد بن عیسیٰ حدثنا ابن وہب عن یونس عن ابن شہاب ان سالم ابن عبد اللہ اخبرہ ان ابن عمر رضی اللہ عنہما قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، یرکب راحلتہ، کہ آپ اپنی سواری پر سوار ہوئے، بذل حلیفہ، ذل حلیفہ کے مقام پر. ثم یحل، پھر آپ نے نیت کی یا احرام باندھا. اور ہلال کیا ہوتا ہے؟ بلند آواز سے لبیک اللہم لبیک کہنا، اور لبیک حجن یا عمرتن، جو بھی نیت ہو. حتی تستوی بہ قائمتن، یعنی آپ نے کیا کیا؟ جب وہ سیدھی کھڑی ہوئی تو آپ لبیک پکارے. یعنی کس وقت احرام کی نیت کرنی چاہیے؟ کہ جب سواری پر انسان سوار ہو جائے اور سواری چلنے کو تیار ہو جائے، یعنی ڈائریکشن متعین ہو جائے کہ بس اب چل رہے ہیں. کیونکہ آپ میں سے بہت سے لوگ جیسے عمرہ یا حج کرنے کو جاتے ہیں، پھر مدینہ سے دوبارہ عمرہ کرتے ہیں. مدینہ سے عمرہ کرنے کا ایک اور لطف ہے، کیونکہ اس میں وہ سنت یاد آتی ہے. مجھے ہمیشہ، یعنی پاکستان سے جا کے بھی عمرہ کرنے کا ایک ہوتا ہے، لیکن اتنا لطف نہیں آتا جتنا مدینہ کی طرف سے آتے ہوئے ہوتا ہے. وہ ایک خاص فیلنگ ہوتی ہے کہ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پہ پہنچے، اور یہاں آپ نے احرام باندھا، اور یہاں سے آپ روانہ ہوئے، اور پھر وہ سارا ایٹماسفیئر اور ماحول بھی جب آگے نظر آتا ہے تو وہ ڈفرینٹ ہو جاتی فیلنگ. اب وہاں پر آپ سوچتے ہوں گے اچھا اب وہ اسکارف پہن لیا، وہ سب کچھ کر لیا، تو اب نیت کر لیں، کس وقت کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے کہ جب سواری پہ بیٹھ جاتے، سواری کھڑی ہو جاتی، اور اونٹ کا کھڑا ہونا چلنے کی علامت ہے، جبکہ گاڑی کا سٹارٹ ہونا اس کے چلنے کی علامت ہے، تو اس وقت انسان لبیک پکار لے. اب یہاں پر باب میں تو تھا کہ یاتو کا رجالن، اور پھر اونٹوں کی بھی بات تھی. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پیدل حج زیادہ اچھا ہے یا سوار ہو کر؟ تو بتانا یہ چاہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوار ہو کر حج کیا. اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں آپ سے بھی بڑھ کر زیادہ مشقت کر سکتا ہوں، آپ نے سوار ہو کے کیا، میں پیدل کروں گا کہ مجھے زیادہ ثواب ملے، تو اس کو زیادہ ثواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی ہی میں ہے. اگرچہ پیدل کی اجازت ہے، پیدل کب کرے انسان؟ جب سواری نہ ملے. لیکن اگر سواری ہو اور بتکلف سواری چھوڑ کے پیدل کرے انسان، تو ایسی مشقت جو ہے وہ انسان کے لیے ضروری نہیں.
حدثنا ابراہیم بن موسیٰ اخبرنا الولید حدثنا الاوزاعی سمع عطاء يحدث عن جابر بن عبد الله رضی اللہ عنہما ان احلال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ذی الحلیفۃ حین استوت به راحلته کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احرام باندھنا ذی الحلیفہ سے کب تھا؟ حین استوت به راحلته جب کہ آپ کی سواری آپ کو لے کے سیدھی کھڑی ہو گئی. رواہ انس و ابن عباس رضی اللہ عنہم. یہ حدیث دو صحابہ نے روایت کی ہے. باب الحج علی الرحل، پالان پہ سوار ہو کے حج کرنا. اور رحل کیا ہوتا ہے؟ وہ کجاوا جس کو ہم بولتے ہیں، یہ پالان. وقال ابان حدثنا مالک بن دینار عن القاسم بن محمد عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعث معها اخاها عبد الرحمن کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے ساتھ بھیجا ان کے بھائی کون؟ عبد الرحمن بن ابی بکر کو. فاعمرها انہوں نے ان کو عمرہ کروایا. کہاں سے؟ من التنعیم، تنعیم سے. وحملها اور انہوں نے سوار کیا ان کو. کن کو؟ حضرت عائشہ کو. کہاں؟ علی قطب، پالان کی لکڑی پر، یعنی خالی سیدھے اونٹ پہ نہیں بٹھا دیا بلکہ کجاوے میں بٹھایا. وقال عمر رضی اللہ عنہ شد الرحال، حضرت عمر کیا کہتے تھے کہ پالان باندھو. فی الحج، حج میں. فإنه احد الجہادین، کہ یہ بھی دو جہادوں میں سے ایک جہاد ہے، یعنی حج بھی ایک طرح سے جہاد ہے. اب یہ جو تنعیم سے عمرہ کرنے والی بات ہے نا، تو اس میں جو چیز سمجھ آتی ہے وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی جا سکتے تھے، لیکن آپ خود نہیں گئے بلکہ ان کے بھائی عبد الرحمن کو بھیجا. اور شاید اس لیے کہ اگر آپ چلے جاتے پھر ہم سب مشقت میں پڑ جاتے اور لازمی طور پر کرتے. اب بھی لوگوں نے اپنے اوپر بڑی مشقت ڈالی ہوئی ہے، لیکن پھر شاید کوئی بھی نہ رہتا پیچھے. حدثنا محمد بن ابی بکر هو المقدمی حدثنا یزید بن زرع حدثنا ازرۃ بن ثابت عن سمامة بن عبد الله بن انس قال حج انس على رحل ولم يكن شحيحا، حضرت انس نے حج کیا پالان پر، ولم يكن شحيحا اور وہ کچھ بخیل نہ تھے. وحدث ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج على رحل، اور وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پالان پر حج کیا. وکان زاملته، اور اس پہ آپ کا سامان بھی تھا. حدثنا عمرو حدثنا ابو عاصم حدثنا ایمن ابن نابل، دونوں نام خوبصورت ہے، ایمن ابن نابل. حدثنا القاسم ابن محمد عن عائشہ رضی اللہ عنہا انہا قالت یا رسول اللہ اعتمرتم ولم اعتمر، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ آپ نے عمرہ کر لیا، میں نے عمرہ نہیں کیا. فقال یا عبد الرحمن اذهب باختک، آپ نے فرمایا عبد الرحمن اپنی بہن کے ساتھ جاؤ. فآمرها، انہیں عمرہ کرواؤ. من التنعیم، تنعیم سے. فاحقبها على ناقة فاعتمرت، تو انہوں نے بٹھا لیا ان کو اونٹنی پر. فاعتمرت، تو حضرت عائشہ نے عمرہ کر لیا. باب فضل الحج المبرور، حج مبرور کی فضیلت. حدثنا عبد العزیز بن عبد اللہ حدثنا ابراہیم بن سعد عن الزہری عن سعید بن المسیب عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای الاعمال افضل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سے اعمال افضل ہیں، بہتر ہیں. قال ایمان باللہ ورسولہ، آپ نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ایمان. قیل ثم ماذا، پھر پوچھا گیا اس کے بعد کون سا؟ قال جہاد فی سبیل اللہ، فرمایا جہاد فی سبیل اللہ. قیل ثم ماذا، پھر پوچھا گیا پھر کون سا؟ قال حج مبرور، ایسا حج جس میں کوئی گناہ نہ ہو. مبرور یعنی بر سے، یعنی جس میں نیکی ہی نیکی ہو، کسی کو تکلیف نہ ہو، اذیت نہ ہو، مکروہات، محرمات، ممنوعات میں کسی چیز میں انسان نہ پڑے. حدثنا عبد الرحمن بن المبارک حدثنا خالد اخبرنا حبیب بن ابی امرۃ عن عائشة بنت طلحة عن عائشة ام المؤمنین رضی اللہ عنہا انہا قالت یا رسول اللہ نرى الجہاد افضل العمل، حضرت عائشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتی ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ جہاد سب عمل سے افضل ہے. قال، فرمایا لیکن افضل الجہاد حج مبرور، تو آپ نے فرمایا کہ عمدہ جہاد حج مبرور ہے، بہترین، جس میں عورتیں بھی شریک ہو سکتی ہیں، اور یہ خاص طور پر عورتوں کے لیے. ایک اور روایت میں آتا ہے جہاد کن الحج، کہ تم عورتوں کا جہاد حج ہے، یعنی اگر کوئی عورت حج کر لیتی ہے تو گویا وہ جہاد کا ثواب پا لیتی ہے. حدثنا آدم حدثنا شعبہ حدثنا سیار ابو الحکم قال سمعت ابا حازم قال سمعت ابا ہریرہ رضی اللہ عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول من حج للہ فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے کہ جس نے اللہ کے لیے حج کیا، فلم یرفث، کوئی بے حیائی کی بات نہ کی، ولم یفسق، کوئی گناہ نہ کیا، رجع، وہ لوٹا، کیومن، اس دن کی طرح، ولدته امه، جس دن اس کی ماں نے اس کو جنا تھا، پیدا کیا تھا.
یعنی جس طرح ایک بچہ بالکل گناہوں سے پاک نکلتا ہے، اسی طرح وہ شخص جو ان گناہوں سے بچ کے حج کرتا ہے وہ پاک ہو جاتا ہے۔ باب فرض مواقیت الحج والعمرہ، حج اور عمرہ کی میقاتوں کا بیان۔ فرض یعنی لازم، مواقیت میقات کی پابندی۔ حدثنا مالک بن اسماعیل حدثنا زہیر قال حدثني زید بن جبیر انہ اتى عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فی منزلہ، زید بن جبیر جو ہے حضرت عبداللہ بن عمر کے گھر پہ آئے یا جگہ پر آئے، ٹھکانے پہ آئے، وَلَهُ فُسْطَاطٌ اور ان کا خیمہ تھا، وَسُرَادِقٌ اور قنات، فَسَأَلْتُهُ تو میں نے آپ سے پوچھا، مِنْ أَيْنَ يَجُوزُ أَنْ أَعْتَمِرَ کہ میرے لیے کہاں سے جائز ہے کہ میں عمرے کا احرام باندھوں؟ قال فرضها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ جواب دیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لازم کیا تھا لأہل نجد قرنا، نجد والوں کے لیے قرن کا علاقہ، ولأہل المدینہ ذی الحلیفہ، مدینہ والوں کے لیے ذو الحلیفہ، ولأہل الشام الجحفہ، اور شام والوں کے لیے جحفہ کا مقام۔ باب قول اللہ تعالی وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زاد راہ لیا کرو کیونکہ بہترین زاد راہ تقوی ہے۔ یعنی یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ خالی ہاتھ اور فقیر بن کے حج نہیں کرنا چاہیے، حج کے لیے جو استطاعت ہے اس میں یہ بھی آتا ہے کہ انسان وہاں کیا استعمال کرے گا اور پیچھے گھر والے کیا استعمال کریں گے، یعنی مال وغیرہ میں کھانے پینا اور ضروریات زندگی کیسے پوری ہوں گی۔ لیکن دوسری طرف ساتھ ہی بتا دیا گیا کہ صرف پیسہ ہی کافی نہیں بلکہ اللہ کا تقوی بھی ضروری ہے۔ حدثنا یحیی بن بشر حدثنا شبابہ عن ورقاء عن عمرو بن دینار عن اکرمہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال کان اہل الیمن یحجون ولا یتزودون، ابن عباس کہتے ہیں کہ اہل یمن جو تھے وہ حج کیا کرتے تھے اور زاد راہ نہیں لاتے تھے، ویقولون نحن المتوکلون، اور کہتے تھے ہم تو توکل کرنے والے لوگ ہیں، اللہ کے بھروسے پہ آ گئے ہیں، اللہ کے راستے میں اللہ ہی کھلائے گا۔ فاذا قدموا المدینہ تھا، جب وہ مدینہ آتے سأل الناس، لوگوں سے مانگنے لگتے، اور آج بھی آپ یہ چیز دیکھ سکتے ہیں۔ فانزل اللہ تعالی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی، رواہ ابن عیینہ عن عمرو عن اکرمہ مرسلا۔ باب محل اہل مکہ للحج والعمرہ، اہل مکہ والوں کے لیے حج اور عمرے کا احرام کہاں سے ہوگا؟ پہلے کیا بتائی، ساری دنیا والوں کے لیے مختلف ڈائریکشنز متعین کر دی کہ مکہ میں نجد کی طرف سے آنے کی خاص سڑک ہوگی، ایک خاص علاقہ ہوگا جہاں سے لوگ انٹر ہوتے ہوں گے، مدینہ سے آنے والے خاص پوائنٹ سے، اور دوسری طرف تو ان علاقوں کا تو بتا دیا۔ لیکن اب یہ کہ جو اس حرم کے اندر ہی رہ رہے ہیں وہ کیا کریں گے، یا مکہ میں رہ رہے ہیں، مدینہ میں تو آنے والے ذوالحلیفہ سے باندھیں گے۔ حدثنا موسیٰ بن اسماعیل حدثنا وہیب حدثنا ابن طاؤس عن ابیہ عن ابن عباس قال وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میقات مقرر کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لأہل المدینہ ذوالحلیفہ، مدینہ والوں کے لیے ذوالحلیفہ، ولأہل الشام الجحفہ، ولأہل نجد قرن المنازل، پیچھے قرن کا لفظ ہے، یہاں قرن المنازل آیا، ولأہل الیمن یلملم، یمن والوں کے لیے یلملم، یلملم ایک پہاڑ ہے، ہم لوگ بھی یعنی پاکستان انڈیا وغیرہ سے جو لوگ جاتے ہیں تو اسی کی سمت پر احرام باندھتے ہیں، یعنی ضروری ہے کہ یلملم کے اندر سے ہو کے گزرے ہیں، یعنی اس کے برابر کی جگہوں پر۔ ہن لہم، یہ ان سب کے لیے ہیں، ولیمن اتا علیہن من غیرہن، اور جو ان کے علاوہ کسی اور جگہ سے آئے، ممن اراد الحج والعمرہ، جو بھی ارادہ کرے حج اور عمرے کا، ومن کان دون ذالک فمن حیث انشا، اور جو اس کے علاوہ ہو یعنی مکہ کے اندر یا قریب رہتا ہو، یعنی ان جگہوں کے اورے رہتا ہو، انشا حتی اہل مکہ من مکہ، تو وہیں سے وہ احرام باندھے گا، یہاں تک کہ اہل مکہ مکہ سے ہی احرام باندھے گی۔ یعنی اگر کسی کا گھر ذوالحلیفہ سے ادھر کو ہے مکہ کی طرف، تو کیا وہ ذوالحلیفہ جا کے احرام پہن کے آئے گا؟ نہیں، جہاں ہے وہیں سے چل پڑے گا۔ اگر کوئی یلملم سے پار رہتا ہے دوسری طرف مکہ کے قریب سمت پہ، تو وہ کیا کرے گا؟ اسے یہ تکلف نہیں کروایا گیا کہ وہ باہر آئے اور پھر واپس جائے، جہاں ہے وہیں۔ اسی طرح مکہ کے لوگ کہاں سے کریں گے؟ مکہ ہی سے۔ باب میقات اہل المدینہ ولا یحلون قبل ذی الحلیفہ، اہل مدینہ کی میقات، اور وہ ذوالحلیفہ سے پہلے احرام نہیں باندھیں گے، یعنی مدینہ سے احرام نہیں باندھ کے چلیں گے، بلکہ کیا کریں گے، ذوالحلیفہ پہنچ کر ہی باندھیں گے۔ اب ہمارے ہاں کئی لوگ گھر سے ہی باندھ کے چلتے ہیں، چلے کوئی بات نہیں، اگر آپ نے کپڑے کی حد تک چینج کر لیا، لیکن نیت نہیں کرنی چاہیے۔ نیت جب وہاں پر اعلان ہوتا ہے کہ میقات قریب آ رہی ہے یا میقات آ رہی ہے اور آپ احرام کی نیت کریں تو اسی وقت کرنی چاہیے۔ یعنی احرام اگرچہ مردوں کے لیے وہ 2 چادریں ہیں، لیکن اس کے باوجود اصل احرام نیت کا ہوتا ہے، کیونکہ عورتوں کے لیے تو ان کا نارمل ڈریس ہی ہے۔ باب میقات اہل المدینہ ولا یحلون قبل ذی الحلیفہ، حدثنا عبداللہ بن یوسف اخبرنا مالک عن نافع عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یحل اہل المدینہ من ذی الحلیفہ
وأهل الشام من الجحفة وأهل نجد من قرن. قال عبد الله وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم. باب محل أهل الشام. حدثنا مسدد حدثنا حماد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. یعنی یہ مقام ان ملک والوں کے لیے اور ان کے لیے بھی جو دوسری جگہوں پر ان جگہوں پر سوار ہو کر آئیں، یعنی یہاں سے گزریں. وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ، اور ان کے لیے بھی جو آئیں ان جگہوں پر یعنی یہاں سے گزرے، ان کے لوکل لوگ بھی اور جو یہاں سے گزر کر جائیں. من غیر اہلہن، ان جگہوں کے رہنے والوں کے علاوہ. لمن کان یرید الحج والعمرہ، جو حج اور عمرے کا ارادہ کرے. فمن کان دونہن، اور جو ان کے علاوہ ہوں. دونہ کا کیا مطلب؟ ورے. ورے کا کیا مطلب؟ جسے ہم پنجابی میں ارے کہتے ہیں. فَمُحَلُّهُ مِنْ أَهْلِهِ، تو اپنے گھر سے یہ احرام پہنے گا. وَقَذَاكَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ يُحِلُّونَ مِنْهَا، اور مکہ والے مکہ سے اپنے گھر سے پہن کے نکلیں گے. یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ یہاں سے جب حج کے لیے جاتے ہیں، حج تمتع کرتے ہیں، پہلے آپ عمرہ کرتے ہیں، تو عمرے کا احرام آپ کہاں سے باندھتے ہیں؟ جہاز میں اس کی نیت کرتے ہیں مثلا، پھر آپ جا کے عمرہ کر کے احرام کھول دیتے ہیں، پھر آپ مکہ میں رہنے لگتے ہیں 10 دن 20 دن 40 دن جتنے بھی آپ کی قسمت میں. پھر حج کا دن آ جاتے ہیں، اب احرام پہننے کے لیے کہاں جائیں گے؟ آپ جہاں ٹھہرے ہوئے وہیں سے ہی پہن لیں گے. ٹھیک ہے، یعنی پھر آپ لوکل لوگوں کی طرح ہو جائیں گے. باب محل اہل نجد. حدثنا علی حدثنا سفیان حفظناه من الزهري عن سالم عن ابي وقت النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا احمد حدثنا ابن وهب اخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن ابيه رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول محل اهل المدينة ذو الحليفة ومحل اهل الشام مهيعة وهي الجحفة واهل نجد قرن. قال ابن عمر رضي الله عنهما زعموا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولم اسمعه ومحل اهل اليمن يلملم. اور ابن عمر کہتے ہیں کہ لوگ کہتے تھے میں نے خود نہیں سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ یمن والے یلملم سے. باب محل من کان دون المواقیت، جو میقات کے ادھر یا ورے رہتے ہوں وہ کیا کریں. حدثنا قتيبة حدثنا حماد عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل اليمن يلملم ولأهل نجد قرنا فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن كان يريد الحج والعمرة فمن كان دونهن فمن أهله حتى إن أهل مكة يهلون منها. باب محل أهل اليمن. حدثنا معل بن أسد حدثنا وهيب عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم وقت لأهل المدینة ذا الحلیفہ ولأهل الشام الجحفہ ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم هن لأهلهن ولكل آت آتى عليهن من غيرهم ممن أراد الحج والعمرة فمن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. حيث أنشأ کا مطلب جہاں سے وہ اٹھے یا چلیں مراد ہے. باب ذات عرق لأهل العراق. اہل عراق کا کیا ہے؟ ذات عرق. حدثني علي بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن نمير حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما فتح هذان المصران، جب یہ دو شہر فتح ہو گئے، کون سے؟ بصرہ اور کوفہ. اتوا عمر، تو لوگ حضرت عمر کے پاس آئے. فقالوا، کہنے لگے، یا امیر المومنین، اے امیر المومنین، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حد مقرر کی لأہل نجد قرنن، اہل نجد کے لیے قرن. وہوا جور عن طریقنا، اور وہ ہمارے رستے سے ہٹ کر ہے. جور جائر، وعلی اللہ قصد السبیل ومنہا جائر، ٹیڑھے رستے، یعنی وہ دوسری طرف کو ہے. وَإِنَّا إِنْ أَرَدْنَا قَرْنًا شَقَّ عَلَيْنَا، اور اگر ہم قرن جانے کا ارادہ کریں تو ہم پہ بڑی مشکل ہو جائے گی، یعنی وہ ہمارے راستے میں نہیں آتا، دوسری طرف ہے. قَالَ فَانْظُرُوا حَذْوَهَا، تو آپ نے فرمایا دیکھ لو اس کے برابر. حَذْوَهَا جسے وہ لفظ آتا ہے نا، حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، نماز کے لیے پیچھے آپ حدیث پڑھ چکے ہیں کہ اللہ اکبر کہاں سے کرنا ہے؟ کندھوں کے برابر ہاتھ اٹھا کے. تو حَذْو کا کیا ہوتا ہے؟ اس کے برابر ہی. فَانْظُرُوا حَذْوَهَا مِنْ طَرِيقِكُمْ، تو آپ نے کیا فرمایا کہ تم ادھر نہ جاؤ، سیدھے رستے پہ آؤ، لیکن احرام کہاں سے باندھو؟ جو اس کے برابر پٹی جا رہی ہے اس سے. فحد لهم ذات عرق، تو انہوں نے ان کے لیے ذات عرق میقات مقرر کی. باب الصلاۃ بذی الحلیفہ، یعنی جب احرام پہنا جائے تو پھر کیا کیا جائے؟ نماز پڑھی جائے. حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اناخ بالبطحاء، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی بٹھا دی بطحاء پر، یعنی پتھریلے میدان پر. بذی الحلیفہ، ذو الحلیفہ میں.
فصلی بہا، پھر آپ نے وہاں نماز پڑھی. وکان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما یفعل ذلک، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایسا کیا کرتے تھے، یعنی وہ بھی جب ذوالحلیفہ کی طرف سے احرام پہن کر عمرے کے لیے جاتے تو وہاں نماز پڑھ کے جاتے تھے، یعنی احرام کی ایک طرح سے نفل. باب خروج نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی طریق الشجرہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درخت کے راستے سے گزرنا، یعنی ایک درخت تھا جو ذوالحلیفہ کے قریب تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی راستے سے آتے اور جاتے تھے. اب جو مسجد ہے موجودہ یہ اسی درخت کی جگہ پر ہے، اور مسجد بھی اسی لیے بنائی گئی کہ لوگ وہاں نماز پڑھ لیں، ورنہ تو کوئی ایسے ہی سرائے بھی بنایا جا سکتا تھا. حدثنا ابراہیم بن المنذر حدثنا انس بن ایاز عن عبید اللہ عن نافع عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یخرج من طریق الشجرۃ ويدخل من طریق المعرس، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس درخت کے راستے سے نکلتے تھے مدینہ سے اور واپسی پر معرس کے راستے سے ہو کے گزرتے تھے، یعنی اسی راستے سے نہیں جاتے تھے. وان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا خرج الى مکہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ جاتے یصلی فی مسجد الشجرہ، تو اس درخت والی مسجد پہ نماز پڑھتے. اذا رجع صلی بذوالحلیفہ، اور جب وہ لوٹتے تھے تو نماز پڑھتے تھے ذوالحلیفہ میں. کس جگہ پر؟ ببطن الوادی، وادی کے نشیب میں. وبات حتی یصبح، یہاں تک کہ صبح ہو جاتی. یعنی دونوں جگہ تھیں ذوالحلیفہ میں ہی، لیکن تھوڑا تھوڑا فرق تھا، جانے کا راستہ اور تھا اور آنے کا اور. کتنے سمجھدار تھے. ہمارے ہاں اکثر سڑکیں کیا ہیں؟ ون وے کے اگینسٹ ہیں، یعنی ایک ہی سڑک پہ جانے اور آنے والے ٹکرے مارتے رہتے ہیں ایک دوسرے کو، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ون وے راستہ اختیار کیا، جانے کا ایک اور آنے کا دوسرا. یعنی چھوٹی چھوٹی سنتیں موجود ہیں لیکن ہم نے کبھی غور نہیں کیا. اور آپ دیکھیں کہ عید کے لیے بھی آپ نے کیا ہمیں بتایا، اور اس میں بھی کبھی سوچا آپ نے کتنی بڑی حکمت ہے کہ ایک طرف سے جاؤ اور دوسری طرف سے آؤ. کیوں؟ اگر جدھر سے جا رہے ادھر سے ہی لوگ آ رہے ہیں تو کیا ہوگا؟ ازدحام زیادہ ہے، ہجوم زیادہ ہے، بلاکیج ہو جائے گا. اور وہ ہوتا ہے کیونکہ ہم تو سنت کو فالو نہیں کرتے نا. 1400 سال پہلے ہمیں تہذیب سکھا دی گئی لیکن ہماری سمجھ میں نہ آئی. باب قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم العقیق واد المبارک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا کہ عقیق ایک مبارک وادی ہے. یہ بقیع کے قریب ہی ہے یہ جگہ، کہتے ہیں 4 میل کے فاصلے پر مدینہ سے وادی عقیق. حدثنا الحمیدی حدثنا الولید وبشر بن بکر التنیسی قال حدثنا الاوزاعی قال حدثني يحيى قال حدثني اکرمہ انه سمع ابن عباس رضی اللہ عنہما یقول انه سمع عمر رضی اللہ عنہ یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بواد العقیق یقول اتانی اللیلۃ آت من ربی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آج رات ایک آنے والا میرے پاس آیا، اتانی آیا میرے پاس، اللیلۃ آج رات، آتن آنے والا، من ربی میرے رب کی طرف سے. اور یہ کون تھا؟ فرشتہ ہی آتا تھا. فقال کہنے لگا صلی فی ھذا الوادی، اس وادی میں نماز پڑھو، المبارک جو برکت والی، وقل اور کہو عمرۃ فی حجۃ، کہ عمرہ حج میں داخل ہو گیا ہے، یعنی جو حج کا ارادہ کرے وہ ساتھ عمرہ بھی کرے، یعنی حج تمتع جو ہے یہ مسنون حج ہے. حدثنا محمد بن ابی بکر حدثنا فضیل بن سلیمان حدثنا موسیٰ بن عقبہ قال حدثني سالم بن عبد الله عن ابیہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه اری وهو فی معرس بذی الحلیفہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دکھائے گئے اور وہ ذوالحلیفہ کے مقام پر تھے، معرس جگہ پر، ببطن الوادی، وادی کے نشیب میں. قیل لہ، آپ سے کہا گیا، انک ببطحا مبارکۃ، کہ آپ بطحا کی مبارک وادی میں، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے تو انک بالواد المقدس طویٰ. تو اسی طرح یہ کہ کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے خاص عنایت جن پہ کی ہوتی ہے، برکت بھیجی ہوتی. وقد اناخ بنا سالم، اور ہمیں سالم نے ٹھہرایا، یعنی اونٹنی کو بٹھا لیا. یتوخا بالمناخ الذی کان عبد اللہ ینیخ یتحرى معرس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ چونکہ حدیث بیان کرنے والوں میں سالم بھی ہیں تو کہتے ہیں کہ سالم نے ہم کو بھی وہاں ٹھہرایا. یہ عبداللہ بن عمر کے بیٹے تھے اور وہ اس جگہ کو ڈھونڈ رہے تھے جہاں ان کے والد عبداللہ بن عمر اونٹ ٹھہرایا کرتے تھے. یتحرى، کوشش کر رہے تھے کس چیز کی؟ معرس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خاص گزرگاہ کی جہاں آپ رات گزارتے تھے. معرس، اب تعریس اور عریس پیچھے پڑ چکے ہیں نا، رات کے آخری حصے میں قیام کرنا. وہ اسفل من المسجد الذی ببطن الوادی، اور وہ مسجد کے نیچے کی طرف تھی وادی کے بطن میں یا نالے کے نشیب میں، بینہم و بین الطریق وسط من ذالک، اور یہ اترنے والوں اور راستے کے درمیان میں جگہ تھی. باب غسل الخلوق 3 مرات، خوشبو کو دھونا 3 مرتبہ. خلوق خوشبو ہے یہاں، من الثیاب، کپڑوں سے. اب یہاں پر پہلے ہی میں آپ کو بتا دوں کہ 2 روایات مختلف آئیں گی. ایک میں یہ کہ آپ نے خوشبو دھونے کا حکم دیا، اور دوسری میں کیا ہے، آپ نے خود خوشبو کی حالت میں احرام پہنا. اب کس کو مانے اور کس کو نہ مانے؟